پوری دنیا میں عورت کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ اسلام واحد دین ہے جس نے آ کر عورت کو عزت دی، مقام بخشا۔ لیکن میرے اللہ نے شروع سے عورت کے لیے عزت سے اس کو وجود بخشا کہ اسے آدم کو سلا کے پیدا کیا اور پورے لباس میں پیدا کیا۔ غیرت کے نام پر تو قتل آج بھی ہو رہے ہیں۔ لڑکا زنا کرے تو کوئی بات نہیں، لڑکی سے یہ گناہ ہو جائے تو ذبح کر لیتے، شک پڑ جائے تو مار دیتے۔ بیٹیوں پر ایک بڑا ظلم ہے بر صغیر میں، انڈو پاک میں، کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹے گا پھر موت تک نہیں جوڑ سکو۔ آئے مل کر بھوک مٹائیں، بجھے ہوئے چولہے پھر سے جلائیں۔ غذائی قلت کے شکار ہزاروں افراد آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ آگے بڑھیں اور ان کی امید بنیں۔ اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ زندگی سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی کیسے گزاریں۔ تو عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اور عرب نہیں پوری دنیا میں عورت کو کمتر گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ عرب تو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو، یا گلا گھونٹ دیتے تھے اور پھر دفن کر دیتے تھے۔ ہمارا ہندی معاشرہ ہے، اس میں بھی عورت کا کوئی مقام نہیں، وہ بیوہ ہو جائے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ بیٹھی رہے، چاہے جوانی میں بیوہ ہو گئی بیٹھی رہے ساری زندگی، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہندو دھرم میں بچی کی وراثت، ماں باپ مر جائیں تو ان کے پاس جو جائیداد ہے اس میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں۔ اٹلی میں کوئی باپ مر جاتا ہے تو اس کی پوری جائیداد صرف بڑے بیٹے کو ملتی ہے، نہ کسی اور چھوٹے بیٹے کو ملتی ہے، نہ کسی بیٹی کو ملتی ہے، نہ بیوی کو ملتی ہے، صرف بڑے بیٹے کو ملتی ہے۔ اور عرب میں بھی یہی تھا کہ عورت کی کوئی والدین کی جائیداد میں کوئی اس کا حصہ نہیں تھا۔ باپ نے شادی کی ہے ایک اور عورت سے، تو جب باپ مر جاتا تھا تو باپ کی بیوی کو بیٹا اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ اس سے بھی میں یہ ایک بادشاہ نے 500 بیویاں رکھی ہوتی تھی، 600 بیویاں رکھی ہوتی تھی۔ چنگیز خان کی 500 بیویاں تھیں، ابھی سوازی لینڈ کے بادشاہ کی 700 بیویاں تھیں۔ تو یہ ایک ظلم تھا، وہ 700 بیویوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو اسلام واحد دین ہے جس نے آ کر عورت کو عزت دی، مقام بخشا، کسی بھی روپ میں ہو اس کو مقام بخشا ہے۔ تمہارے گھر کی زندگی بتا رہا ہوں میں۔ اللہ نے شروع سے دیکھو آدم کو مٹی کے پتلے سے بنایا، پتلا 40 سال پڑا رہا ننگ، ساتھ ہوا کا بھی پتلا بنا دیتے، وہ بھی پڑی رہتی ننگ دھڑنگ، ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر روح ڈال کے کپڑے پہنا کے جنت میں ڈالا، اور حضرت حوا کو اس وقت پیدا کیا جب وہ سو گئے تھے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے ساتھ فل ڈریس میں، پورے لباس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کا پتلا ننگا پڑا رہتا تو فرشتوں کو تو نہ عورت کی کشش ہے، نہ مرد کی کشش ہے، نہ ان کو کوئی نفسانی خواہش ہے، تو ان کے لیے کیا تھا؟ لیکن میرے اللہ نے شروع سے عورت کے لیے
عزت سے اس کو وجود بخشا کہ اسے آدم کو سلا کے پیدا کیا اور پورے لباس میں پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیری بیوی ہے۔ تو پہلا رشتہ بیوی کا قائم ہوا۔ تو چونکہ بیویوں کو مارتے تھے، طلاق دے کے پھر رجوع کر دیتے تھے، طلاق دے کے 10 دفعہ طلاق دیتے، 10 دفعہ روک لیتے، اور غیرت کے نام پر تو قتل آج بھی ہو رہے ہیں۔ لڑکا زنا کرے تو کوئی بات نہیں، لڑکی سے یہ گناہ ہو جائے تو ذبح کر دیتے۔ جب دریائے راوی بہتا تھا، میرا گاؤں دریائے راوی سے 3 کلومیٹر ہے زیادہ سے زیادہ، ایسے سیدھا جائیں تو سڑکوں کے بغیر، کتنی بچیاں اس میں بہا دی گئیں گلے کاٹ کے، اور بیٹا الو کا پٹھا ساری زندگی زنا کرتا ہے، تو کہتے ہیں جی چھوڑ چھک کریں، کوئی نہیں چھوڑ چھک کریں۔ وہ لڑکی بھی تو ایک انسان ہے نا، ایک بشر ہے، اس سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ شک پڑ جائے تو مار دیتے ہیں، صرف شک پڑ جائے قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 11 شادیاں کروائیں۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل آئے اور ان کے اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی۔ تو آپ نے 11 مختلف مزاج کی بیویوں سے حسن سلوک کر کے دکھایا۔ اپنے خاندان میں حضرت عائشہ قریشی، یعنی اپنی قوم میں، خاندان سمجھنے قریش، حضرت حفصہ اور سودا۔ اپنی قوم میں حضرت میمونہ ہلالیہ، اور اپنے رشتہ داروں میں حضرت زینب بنت جہش، عربوں سے باہر حضرت صفیہ، غیروں میں شادی کی، قوم میں شادی کی، برادری میں شادی کی، خاندان میں شادی کی۔ چھوٹی عمر سے شادی کی حضرت عائشہ، بڑی عمر سے شادی کی حضرت خدیجہ، برابر عمر میں سے شادی کی حضرت سودا۔ عمر کے لحاظ سے یہی 3 نسبتیں بنتی ہیں، چھوٹی ہو، برابر ہو، بڑی ہو۔ تو چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ اور بڑی عمر کی حضرت خدیجہ اور برابر عمر کی حضرت سودا۔ پھر مالدار ہو حضرت خدیجہ، فقیر ہو جیسے حضرت صفیہ باندی بن کے آئیں، برابری میں ہو، مال میں برابری ہو حضرت سودا، مال میں زیادہ ہو حضرت خدیجہ۔ تو ہر قسم کے پھر مزاج میں تیزی ہو، تو بعض ازواج مطہرات کے مزاج میں بڑی تیزی تھی، اس کو بھی برداشت کی۔ تو عورت کو بیوی کی شکل میں عزت دے کے دیکھا۔ آپ جوان اب آپ نکلیں گے، شادیاں ہوں گی، ہمارا معاشرہ ہندی معاشرہ ہے، اس میں تمہارے ماں باپ تمہاری بیوی اکٹھے رہیں گے، تو بہت سی شکایات تمہاری ماں کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہارے باپ کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہاری بہنوں کو ہو جائیں گی، اور تم بے وقوف بن کر اپنی بیوی کو ذلیل کرنا شروع کر دو گی۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیگم مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے، میں نے الگ رہنا ہے، تو اس کا جائز مطالبہ اس کو الگ گھر لے کے، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا۔ ماں پیو کے قریب گھر لو، ماں پیو کی عزت تیرے ذمہ ہے اور ان کی خدمت تیرے ذمہ ہے۔ تیری بیوی کرے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس کی سکت نہیں ہے کرائے پر لے کر دے، اس کی سکت نہیں ہے تو اس کو گھر میں ایک الگ ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ اور ایک کچن، یہ 3 چیزیں اس کو لے کے دینا،
اس لڑکے کے ذمے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر سارا سال روزے رکھو، تسبیح پڑھو، تبلیغ میں سال کی بجائے 3 سال لگاؤ، لیکن کسی کی بیٹی کو خراب نہ کرو. بیویوں کو اپنے ایک شخص آیا، صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی. کہنے لگے نہیں آپ اکیلے ہیں. آپ نے کہا میں نہیں آتا. آپ یہ جرات کر سکتے؟ اپنے دل استفت قلبک، اپنے دلوں سے پوچھو. آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاتا. دوسرے دن وہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ جائے گی. میں کہا نہیں عائشہ نہیں جائے گی. کہ پھر میں بھی نہیں جاتا. یہ زندگی ہے بیٹا، یہ زندگی ہے. منہ ادھر کر کے اس پیشاب کرنا یا ادھر کر کے پیشاب کرنا، اس میں تو اتنے 3 دن تمہاری دلیلیں ختم نہیں ہوتی. اور جہاں پہ تمہاری زندگی نے بننا ہے وہ تم نہ سنتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ بولتے ہو. اللہ کی دیکھو بیٹا، آپ کو معاشرے میں مقام ملے گا آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویوں سے، نہ کہ آپ کی خطابت سے اور آپ کے پیسے سے. تیسرے دن وہ پھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی. میں کہا نہیں عائشہ نہیں. عائشہ میرے ساتھ جائے گی. کہا اچھا چلو عائشہ کو بھی لے آؤ. پھر آپ گئے اس کے یہاں کھانا کھانا. اب یہ بیٹیوں کا معاملہ دیکھو.